وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے۔ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا اور پھر دنیا میں اپنا قرب دینے کے لیے مختلف قسم کی اس نے ہمیں عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان عبادتوں کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے بندے، اس کی بندیاں اللہ سے قریب ہو جاویں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ یہی ہمارا زندگی جینے کا مقصد ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے، میری بندیاں مجھ سے قریب ہو جائیں، اپنی دنیا کی زندگی کی حاجتیں، ضرورتیں بھی اللہ سے مانگیں، اسی کو پکاریں، اسی کا نام لیں، اسی کی یاد میں لگیں۔ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے محسن کے گن گاتے ہیں۔ جن کا احسان ہوتا ہے تو احسان کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کی تعریف کرتی ہیں، کیونکہ والدین نے پالا پوسا، مشقتیں اٹھائی اور ان کی پرورش کی ہے، ان کو کھلایا پلایا ہے، ان کی راحت آرام کا خیال کیا ہے۔ سب سے بڑے محسن والدین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ لوگوں پر احسان کرتے ہیں تو ہر انسان اپنے احسان کرنے والوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑا اور محسن کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ہمارا محسن ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، ہم کسی شکل میں نہیں تھے۔ یہ انسانی شکل اللہ ہی نے ہم کو دی ہے اور ہم کو زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اور پھر زندگی میں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت دی۔ پھر اب یہ جدید ریسرچ کے زمانے میں اور اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ خون اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھیپھڑے کتنی بڑی نعمت ہیں، اور گردے کتنی بڑی نعمت ہیں، اور دل کتنی بڑی نعمت ہیں، اور ایسی کروڑوں نعمتیں ہیں جو ہمارے اس جسم میں چھپی ہوئی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اسی نے پیدا کیا، وہ حاجتیں، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ اس اللہ کا ذکر کرنا، اس اللہ کا نام لینا، اس اللہ کی تعریف کرنا، اسی اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اسی اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بندوں کے ذمے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے طریقے اپنے رسول کے ذریعے سے سمجھائے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، حج کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ بنیادی 4 عبادتیں ہیں، اور ایمان یہ سب کی اصل اساس ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان عبادتوں کا طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہر عاقل، بالغ، مکلف مسلمان پر فرض کی ہے، اور اہتمام نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اہتمام کریں اور شوق و رغبت کے ساتھ نماز پڑھیں۔
اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا رہا ہے. ہم اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنا بڑا رب ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا اور نماز کی توفیق دے دیتا. یہ اس کی ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا اور روزانہ 5 وقت بلاتا ہے. نماز کی طرف شوق سے جانا چاہیے، خوشی سے پڑھنا چاہیے، اور اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے. ہاں، اور نماز کے جو آداب ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کو سیکھ کر اس کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ، تاکہ نماز کا صحیح نفع ہم کو ملے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کھانے پکانے کی چیزوں کو جب تک اس کی پوری رعایت کے ساتھ اور اس کے تمام اجزاء کو شامل کر کے نہیں پکایا جاتا، تب تک اس کھانے میں مزہ نہیں آتا. چائے بنانے کے لیے چائے کے سارے اجزاء، دودھ ہیں، شکر ہیں، چائے ہیں، اور جو کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے، جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ڈلتی اور طریقے سے سلیقے سے اس کو جب تک آگ پر نہیں تپاتے، وہاں تک وہ چائے تیار ہو کر نہیں دیتی. سارے اجزاء ڈالے ہیں، آگ پر تپایا نہیں ہے تو بھی چائے نہیں بنے گی. اور آگ پر خوب تپایا ہے لیکن جتنے اجزاء ڈالنے کے ہیں وہ سب ڈالے نہیں ہیں، تب بھی چائے نہیں پکتی. سالن بنانے کے لیے اس کے سارے اجزاء ڈالنا ضروری ہے اور اس کو اتنی مقدار آگ پر پکانا ضروری ہے جتنی دیر میں اچھی طرح سے پک جاوے. ایسے خالی وضو کر کے اٹھک بیٹھک کر لینے سے نماز نہیں ہو جاتی، بلکہ اسباغ وضو کا حکم دیا کہ اچھی طرح سے وضو کرو. سارے اعضاء کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا جو سنت ہے، اور اطمینان کے ساتھ وضو، بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے. اس وقت یہ نلوں کے زمانے میں، واش بیس کے زمانے میں لوگوں کو وضو کا ہی طریقہ نہیں معلوم رہا کہ وضو بیٹھ کر کیا جاتا ہے. بہت سوں کو دیکھتے ہیں کھڑے کھڑے وضو کر لیتے ہیں، بلکہ بیٹھ کر وضو کریں. پہلے نمبر کی کوشش تو اگر لوٹے سے کر سکتے ہیں تو لوٹے سے ہی بہتر ہے کہ اس میں پانی کم استعمال ہوتا ہے. اگر نل پر کرتے ہیں تو نل کو کم کھولیں، تھوڑا سا کھولیں، ہلکا بالکل، اور اچھی طرح وضو کریں. اپنے گھر کے ایسے کمرے میں جہاں کوئی غیر محرم کی آمد و رفت نہیں ہے، سکون اور یکسوئی والا کمرہ ہے، وہاں ٹھہر کر اطمینان سے نماز پڑھے. جیسے ہم اپنے آرام کرنے کے لیے یکسوئی والا کمرہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، کوئی جگانے والا نہ ہو، کوئی حرج پیدا کرنے والا نہ ہو. ایسی جگہ، ایسے کمرے میں اپنے آرام پسند کرتے ہیں. ایسے نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کریں جہاں ہم اور ہمارے اللہ کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہو، تاکہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اللہ کے اس فریضے کا حق ادا کر سکیں ہم، اور ہماری نماز ایسی ہو جو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نماز کو اچھی بناویں. نماز کے فرائض سیکھیں، واجبات کو سیکھیں، سنتیں معلوم کریں. نماز میں پڑھنے کی جو مسنون قرات ہیں اس کو معلوم کریں کہ کون سی نماز میں کیا قرات کرنی ہے. فجر ظہر کی قرات کیا ہے، عصر اور عشاء کی قرات کیا ہے، اور مغرب کی قرات کیا ہے. ان صورتوں کو پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا اہتمام کیا نماز میں. حضور علیہ السلام کا اتباع کریں گے تو ہماری نماز جلدی قبول ہو جائے گی، وہ نماز رد نہیں ہوگی. اللہ پاک اسے قبول کر لے گا، کیونکہ حضور کے طریقے پر ہیں. حضور کا ہر طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور آپ کے علاوہ کے جتنے طریقے سب ناقابل قبول ہیں. اس لیے اس کی کوشش کریں. یہ مبارک مہینہ اس وقت ہے تو نمازوں میں خوب جی لگاویں. ہاں، فطرتاً رمضان میں دل میں نرمی آ جاتی ہیں، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے. اکثر لوگ اپنے گھروں میں زیادہ رہتے ہیں روزے کی حالت میں. یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، یہ بڑی سعادت ہے. اللہ پاک زندگی پر ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما دے.
اور جیسے رمضان میں پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زندگی جو ہے ایسی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگے اس کی، اور خوب جی لگاویں۔ ہاں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہے، تراویح بہت بڑی سنت ہے، اس کو ترک نہ کریں، بلکہ جی لگا کر تراویح پڑھیں، آرام سے پڑھیں، جلدی نہ مچاویں۔ تراویح میں 20 رکعتیں سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں ہے، 20 رکعتیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ سجدوں میں اور رکوع میں وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اس لیے تراویح میں خوب جی لگاویں، جان کھپاویں، تراویح کے وقت میں اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ فرائض اپنی جگہ پر ہیں، فرض نمازوں کے بعد رمضان کے اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی تاکید فرمائی، اس لیے تراویح کو اہتمام سے اخیر رمضان تک پڑھتے رہیں، اخیر رمضان تک پڑھیں، اپنے اوقات کو عبادت میں مشغول کریں، جو مقصد زندگی ہے۔ کسی عورت کو آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے متعین کیا ہے، تو اس کا آپ کے گھر آنے کا مقصد آپ کے گھر کا کام ہے، تو جھاڑو لگاوے، برتن دھولے وے، کپڑے دھوے، اور آپ کا گھر کا چھوٹا موٹا کام کر دے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ عورت آپ کے گھر آ کر بیٹھی رہتی ہے، باتیں کرتی ہے، آپ اس کو گوارا نہیں کریں گے، اس کے ذمے تو کام کیا تھا، یہ تو بیٹھے باتیں کرتی رہتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو ہمارا مقصد زندگی عبادت ہے، ہمارا زیادہ وقت عبادت پہ گزرنا چاہیے۔ ہاں، اس عبادت کے ساتھ آرام کا تقاضا ہے تو اللہ نے آرام کرنے کی اجازت دے دی، بھوک لگی ہے کھانے کا تقاضا ہے، کھانے کی اجازت دے دی، اپنی ضروریات زندگی کی خدا نے اجازت دے دی ہے، لیکن اصل ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ خوب عبادت میں لگیں، قرآن پڑھیں، اور قرآن کو صحیح پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ آہستہ پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی پڑھنے والی سے سیکھیں، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے ابا سے، اپنے بیٹے سے، یا گھر کی عورتوں میں جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے ان سے سیکھیں، اور اچھی تلاوت کریں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب الہی ہیں، دستور حیات ہیں، ہدایت کی کتاب ہیں۔ نیت کر کے پڑھیں کہ یا اللہ اس کتاب میں سے ہمیں ہدایت دے دے، اس کتاب میں سے ہمیں علم دے دے، اس کتاب کا نور ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں نجات دے دے، اس کتاب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایسی نیت کریں، قرآن پڑھ کے پھر دعا مانگیں، ہاں اسی میں اپنا وقت گزاریں، اپنا ذوق بدل دیں۔ باتیں کرنے کا ذوق ہے، لایانی کرنے کا ذوق ہے، کھیل کود کا ذوق ہے، سوشل میڈیا پر ایران توران کرنے کا ذوق ہے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور اللہ پاک نے گناہوں سے بندوں کو روکا ہے، اپنی بندیوں کو روکا ہے کہ گناہ نہ کریں۔ ہاں، اور زمین پر کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی کہ جہاں گناہ کیا جائے، کوئی جگہ نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے پوری زمین بنائی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاویں، دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا کریں، اللہ سے مانگیں۔ حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی اور کہا کہ معاذ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہنا اور اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ نماز پڑھنے پر ہماری مدد فرما، قرآن پڑھنے پر ہماری مدد فرما، تیرا شکر کرنے پر ہماری مدد فرما، ہماری کسی بدعملی کی وجہ سے ہم کو نیک کاموں سے محروم نہ فرما۔ اللہ سے توفیق مانگیں، دعا مانگیں کہ اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، ہماری توفیق میں اضافہ کر دے، ہماری نماز کو جاندار بنا دیں، تیرا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دے دیں۔ ہاں، مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں پر صبح شام اللہ کا نام ہے، مبارک ہیں وہ ذاتیں
جو صبح شام خدا کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں، اس کی عبادت میں، اس کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگیں، اس کی کوشش کریں، اچھی نماز کی، اچھی عبادت کی، اچھی تلاوت کی۔ روزہ ہیں تو اچھا روزہ بناویں۔ روزے میں جیسے کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاویں، غیبت سے بچاویں، چغلی سے بچاویں، تیری میری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کے ماحول میں زیادہ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ گھر کے ماحول میں رہیں، اور گھر کے ماحول کو بھی صاف ستھرا بناویں گناہوں سے۔ ایک تو ہے کہ کچرے سے ہم نے گھر کو صاف کر لیا اور صاف ستھرا کر دیا، لیکن اگر گھر میں گناہ ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں اور چغلی ہو رہی ہے اور تیری میری ہو رہی ہے، لایانی ہو رہی ہے، تو پھر اس گھر میں خیر برکت نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں ٹھہرتے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے بھی پاک کر لیں، سب کے ساتھ بھلا برتاؤ کریں، سب کو اپنا سمجھیں کہ سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ ہاں، دل کو بڑا کریں، دل وسیع ہو جائے گا تو دل میں سب کے لیے جگہ بن جائے گی، اور دل کو تنگ کر دیں گے تو پھر اپنوں کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گی۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، بندیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نیت کریں کہ سب سے حسن سلوک کرنا ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، کہ تم ان سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، ان سے ہم جوڑیں گے۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی بھلائی سے دفع ہو جاتی ہے۔ جیسے آگ سے نہیں بجھائی جاتی، آگ بجھانے کے لیے پانی ہے۔ اندھیرا اندھیرے سے نہیں جاتا، اندھیرا دور کرنے کے لیے اجالا ہے۔ ایسے برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی ہے۔ ہاں، قرآن میں بھی اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اچھے طریقے سے دفاع کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، سلوک کریں اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، احسان کریں۔ ہاں، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ احسان کریں، سب پر احسان کریں۔ احسان کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں وسعت دی ہے، جو استعداد دی ہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ کے بندوں کی، اور پھر ان اللہ کے بندوں میں والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا۔ سب پر احسان کریں، سب کے ساتھ بھلا سلوک کریں، اور کسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو برداشت کر لیں۔ برداشت کرنا سیکھ لیا تو دنیا میں بہت بڑا کام سیکھ لیا۔ برداشت کرنا سیکھا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، برداشت کرنا۔ ہاں، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے برداشت کریں، جھیل لیں۔ اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا مقام ہے۔ ہاں، برداشت کرنا سیکھیں، جھیلنا سیکھیں۔ جیسے اپنی اولاد کو سب جھیلتے ہیں۔ ہاں، جوان لڑکیاں، ان کا ایک بچہ دو بچہ ہیں، رات پر جگاتے ہیں بچے، وہ ماں صبر کر جاتی ہے۔
لیکن وہی جوان بچی اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو اکھڑ جاتی ہے، لڑائی کر کے بھاگ جاتی ہے۔ وہی جوان بچی اگر گھر میں کسی سے کچھ ہو گیا تو معمولی سی بات میں بڑا جھگڑا کر دیتی ہے۔ اپنے بچے کا سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، کسی کو کہتی بھی نہیں۔ سب کو برداشت کریں، سب کو جھیلیں، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ حدیثوں میں کہ اپنی طرف سے تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسروں سے تکلیف پہنچے تو جھیل لیں، برداشت کر لیں، معاف کر دیں۔ اللہ کے لیے معاف کرنے کا مزہ بڑا ہے، بدلہ لینے کے مقابلے میں معاف کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ بڑے دل والے، بڑے جگر والے معاف کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ معاف کرتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ معاف کرنا یہ بڑوں کا کام ہے، اللہ معاف کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ معاف کرنے کی عادت بناویں تاکہ تعلقات سازگار ہو جاوے۔ ہاں، اس سے تعلقات میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ معاف کرنے سے معاشرت اچھی ہو جائے گی، بہت سارے تکلیفیں دور ہو جائے گی معاف کرنے سے۔ اور اگر معاف نہیں کیا، دل میں رکھا، تو دھیرے دھیرے وہ کینہ ہو جائے گا، دل میلا ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، کسی کام میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں کہ دل گندا ہے، دل میلا ہے، اور کینے والے دل والوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ جن کے دلوں میں کینہ ہے اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ قطع تعلقی کرنے والوں کی رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو رشتے ناتے توڑتے ہیں۔ والدین کے نافرمانوں کی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے، نافرمانی کر رکھی ہے۔ اور شراب کا جو عادی ہو، اس کی بھی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ان برائیوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرماوے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، دل بڑا کریں، اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ بناویں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر ایک کو کام آویں۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ آپ بڑے تھے، سب کے کام آتے تھے، سب پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کے پاس سے کوئی مانگنے والا کبھی واپس نہیں گیا۔ مانگنے والے سے مراد یہ جو فقیر آتے وہ نہیں، رسمی فقیر جو کٹورا لے کر آتے ہو۔ آپ کے پاس لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کر، رشتہ دار بھی آتے تھے، اجنبی بھی آتے تھے۔ کوئی بھوکا آتا تھا کہ ہمارے گھر کھانا نہیں ہے، کوئی کپڑے کا مطالبہ لاتا تھا، کوئی اور کام لے کر آتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک دیہاتی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 چادریں تھی پہنی ہوئی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی پہنی ہوئی چادریں مجھے دے دو، اور کہا کہ ان چادروں سے جب میں مر جاؤں گا تو کفن بناؤں گا۔ یعنی ابھی جیتے جی اس کو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو مرنے کے بعد کفن بنانے کے لیے مانگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ کے پاس دوسری ایک ہی چادر تھی۔ ایک چادر پہن کر آئے اور وہ 2 چادریں اس دیہاتی کو دے دی۔ کہ کسی مانگنے والے کو منع نہیں کیا آپ نے۔ حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ہاں، قرض داروں کے قرضے چکاتے تھے۔ آپ نے مال سے محبت نہیں کی، اپنے گھر میں مال جمع نہیں کیا، جو ساری برائیوں کی جڑ ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کے بندوں کے کام آویں۔ بندوں میں والدین کا سب سے بڑا حق ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ہاں، اور شوہر کے والدین بھی جو ہیں وہ والدین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہاں، بہوؤں سے ہماری گزارش ہے کہ شوہر کے والدین جو ہیں وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں۔ چاہے شریعت میں مسائل اپنی جگہ ہیں، کیا چیز فرض ہیں، کیا چیز واجب ہیں، کیا چیز سنت ہیں، لیکن خدمت ایسی چیز ہے کہ کسی جانور کی بھی خدمت کی ہے
تو خدا خدمت کا صلہ دیتا ہے. خدمت کی فضا بناویں، اپنے بوڑھوں کا خیال کریں، والدین ہو یا قریبی رشتہ داروں میں کوئی اور ہیں بجائے والدین کے، ان کی خدمت کریں، ان کو راحت پہنچاویں کہ اب وہ خدمت سے معذور ہو گئے تو ان کی خدمت کریں، ان سے حسن سلوک کریں، ان کو وقت دیں. یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بعض باتیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ باتیں بھلائی کی ہوتی ہیں، خیر کی ہوتی ہیں، ہمارے حق میں نفع کی ہوتی ہیں. ان کو وقت دیں، ان کی خدمت کریں، ایک ماحول اور فضا ہموار کریں. اس ایک دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں. یہ مبارک مہینے کا ایک پیغام یہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. ہاں، ایک دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے حضور نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بتائی اور خیرخواہی کرنے کی فضیلت بتائی. خوب اس کا اہتمام کریں. جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، جن کے پاس سونا چاندی ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. اس وقت تقریباً 40-41 ہزار روپے نصاب بنتا ہے زکوٰۃ کا، کہ جن کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 40,000-41,000 روپے روکڑ یا اتنا سونا یا سونا چاندی ملا کر یا اتنا چاندی ہے یا اتنا مال تجارت ہے جو تجارت کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. علماء سے مسائل پوچھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. چاہے سونا پہننے کا ہو یا نہ ہو، پڑا ہوا ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، پہنا ہوا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، بیچنے کا ہو تب بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے مسئلے معلوم کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ غریبوں کو پہنچاویں اور زکوٰۃ کی تحقیق کر کے دیں. ہر کسی کو نہ دے دیں. بہت سے لوگ دیکھنے میں غریب ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں غریب نہیں ہوتے. ان کا رہن سہن سادہ ہوتا ہے، باقی ان کے پاس مال ہوتا ہے. اس لیے اچھی طرح تحقیق کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، نفل صدقات ہیں، ہدیہ ہیں، وہ دے دیے، حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ہے. نماز پڑھنے کے لیے جیسے وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایسے سامنے اگر مستحق نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اپنے مالوں کی گن کر زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی اس مال کو نہ آگ جلا سکے گی اور نہ پانی ڈبو سکے گا. مال اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. اپنی بچیاں جو جوان ہو گئی ہیں اب ان پر زکوٰۃ واجب ہوگا. ہاں، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بالغ بچے بچیاں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ مالدار ہے. اس لیے حساب کریں، تحقیق کریں، مسئلے پوچھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ ایام اب مبارک، یہ دوسرا عشرہ بھی تقریباً آدھا ہو گیا. آگے تیسرا عشرہ رمضان کے مبارک ایام ہیں، تو اس کی قدر اور بڑھا دیں. شروع میں رمضان کا بڑا جوش و خروش رہتا ہے. مردوں میں بھی دیکھتے ہیں نماز میں بڑی پابندی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہماری عید تو ہمارا موت کا دن ہے، جو حقیقی عید ہے ہماری. یہ عید تو شریعت نے متعین کی، اس لیے عید کے اعمال ضرور کریں گے. صدقہ فطر نکالنا، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا، عید کی نماز مردوں کے لیے ہے. لیکن ہماری حقیقی عید، جو خوشیاں منانے کا جو حقیقی دن ہوگا، وہ تو ہمارا موت کا دن ہوگا، کہ جس دن ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. اس اللہ سے ملاقات ہوگی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ارے کوئی بچہ اپنی ماں سے 1 سال 2 سال دور رہے، پھر ماں سے ملاقات ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری اس ماں سے میری ملاقات ہوگی جس نے مجھے جنا ہے. تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ماں کے رحم میں جس نے ہم کو بنایا تھا، اس اللہ سے ملاقات کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا. وہ حقیقی عید ہماری ہوگی. اور اس عید میں جو ہے ہم وہ کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ عید کے نام پر ہمارے 15 روزے برباد ہو جاویں، عید کی تیاری کے نام پر.
کبھی کپڑے خرید رہے ہیں، کبھی جوتے خرید رہے ہیں، کبھی بچوں کا کچھ لے رہے ہیں، کبھی ان کا لے رہے ہیں، کبھی کسی کے شوق پورے ہیں، کبھی کسی کے شوق پورے کر رہے ہیں، اور لوگوں کے شوق پورے کرنے میں ہم اللہ کے امر کو اور اللہ کی طرف سے متعین کردہ فرائض کو ضائع کر دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عید کے دن تو وہ کپڑے پہننا سنت ہے جو ہمارے پاس پڑے ہوئے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہیں، نئے کپڑے سلانا سنت نہیں ہے، نئے کپڑے خریدنا سنت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو موجود کپڑے ہیں، 5 جوڑی 7 جوڑی 10 جوڑی جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں جو سب سے اچھی جوڑی ہے اس کو عید کے دن پہن لیں، اس کو جمعہ کے دن پہن لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک نیا کپڑا نہیں ہوگا عید نہیں ہوگی ہماری، اور نئے جوتے نہیں ہوں گے عید نہیں ہوگی، نیا دوپٹہ نہیں ہوگا تو عید نہیں ہوگی۔ عید تو اللہ کے ذکر کا نام ہے، عید تو دعا کا نام ہے، عید تو تکبیر و تحلیل کا نام ہے، عید کے خطبے میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ عید تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، عید کھانے پینے کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کا ذکر کا نام ہے۔ اس لیے عید کی یہ تیاری کریں کہ ہمارے رمضان کے دن اور زیادہ تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں، اور اللہ کو راضی کرنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو پورا کرنے میں ہمارا رمضان گزر رہا ہو۔ اور عید کی رات میں بھی اللہ پاک نے عبادت کا حکم دیا، لیلۃ الجائزہ جس کو قرار دیا، انعام کی رات، اس کا تذکرہ فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے کیا ہے، اس کو پڑھیں کہ عید کی رات میں کیا کرنا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے، اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے۔ یہ اعمال ہے ہمارے، اس لیے اب جیسے یہ دن گزرے، آخری 15 دن بچے ہیں، ان 15 دنوں کی قدر کر لیں، ہاں اس کی خوب قدر کریں۔ جیسے ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلے، نہ نکلیں، ہاں یہی کمال ہے ایک خاتون کا، ایک مسلمان عورت کا، ایک اللہ کی نیک بندی کا، کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں آپ نے اہتمام کیا ہے، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا ہے، ایسے نیت کر لیں کہ اب زندگی بھر جو ہے ہمارا زیادہ وقت گھر میں گزرے گا۔ ہاں ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، والدین کی ملاقات کے لیے جانا ہے، رشتہ داروں کی ملاقات میں جانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، یا اپنی کوئی ذاتی حاجت ضرورت ہے جو بغیر نکلے پوری نہیں ہوگی، تو اپنے گھر سے نکلنا منع بھی نہیں ہے، لیکن پورے پردے کے ساتھ نکلیں، حیا کے ساتھ نکلیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ نکلیں۔ اپنی جوان بچیوں کو بھی ابھی سے اس کا عادی بناویں کہ یہ ہماری جوان بچیاں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہنے کی عادی رہیں، ہاں وہ بھی حیا اور پردے کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں رہ کر وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے گھر کے پاکیزہ ماحول میں رہ کر وہ اچھے اخلاق سیکھیں، اچھا کردار سیکھیں، وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سیکھیں، اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بزرگوں نے گھر میں تعلیم کرنے کو کہا۔ یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں جس میں نماز کے فضائل ہیں، روزوں کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اعتکاف کے فضائل ہیں، تبلیغ کے فضائل ہیں، مال خرچ کرنے کے فضائل ہیں، والدین کے حقوق اور ان کی فرما برداری کے فضائل ہیں، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات، صحابہ کرام و صحابیات کی مبارک زندگی کا تذکرہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں۔ یہ مبارک باتیں اپنے گھر میں خود پڑھیں، بچوں بچیوں کو پڑھ کے سناویں، ان کے جذبات بناویں۔ اپنی نیت یہ کریں کہ ہمیں اپنے ان بچوں بچیوں کو اللہ کے بندے بنانے ہیں، اللہ کی بندیاں بنانی ہیں، ہاں یہ نیت کریں کہ یہ بچے بندے بنیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بنیں، ان کو اور کچھ بنانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ساری ڈگریاں فیل ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے ہوں گے تو یہ ڈگری کام لگے گی کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ آیا ہے، میری بندی آئی ہے، ورنہ دنیا میں جو کچھ چلن ہے سارے چلن ختم ہو جائیں گے۔ جیسے نوٹوں کا چلن یہاں پورا ہو جائے گا، قبر میں عمل چلے گا، ایسے دنیا میں جتنے سارے چلن ہیں سب چلن ختم ہو جائیں گے، ایک چلن باقی رہے گا کہ اللہ کا بندہ ہے، حضور کا نمائندہ ہے، اللہ کی بندی ہیں، حضور کی نمائندی بن کر آئی ہے، یہ چلن باقی رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں بچیوں پر محنت کریں، ان کو دیندار بناویں، ان کو نیک بناویں، ان کو حافظ بناویں، اللہ کے کلام سے ان کا رشتہ جوڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ان کو سناویں، اور تمام قسم کے گناہوں سے اپنے بچوں بچیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔
جیسے ان کو ہم بیماری سے بچاتے ہیں، جیسے ہم ان کو نقصان سے بچاتے ہیں، جیسے ہر قسم کی ہلاکت سے بچاتے ہیں، ایسے اپنے بچوں بچیوں کو گناہوں سے بچاویں، گناہوں کی راہوں کی طرف نہ جانے دیں۔ خصوصاً جوان بچیوں کی نگرانی کریں، جوان بچوں کی نگرانی کریں۔ ہاں، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑاویں، یہ ان کے لیے خیر کی چیز نہیں ہے۔ ان کو گھر میں رکھیں، گھر کے ماحول میں ان کو اعمال کا عادی بناویں، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، خدمت کا۔ یہ تربیت ہمارے ذمے ہے، اس لیے اس تربیت کے واسطے گھر کی تعلیم ہے کہ گھر میں تعلیم کر کے اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی ہم بہتر تربیت کریں، اور پھر ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ان کو صالح بنا دے، ہاں ان کے اندر خوبی پیدا کر دے۔ تو ہماری ایک طرف کوشش ہوگی، پھر ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک اس اولاد کو ہمارے حق میں رحمت بنا دے گا۔ اس لیے اپنے گھر کی تعلیم کی پابندی کریں، محلے کی یہ جو تعلیم ہو رہی ہے ہفتہ واری، اس کو سال بھر اہتمام کریں۔ رمضان میں اس وقت مسجد میں کارگزاری آتی ہیں، سنتے ہیں کہ کمزور کارگزاری ہوتی ہیں، اتوار کے دن یہ 11:30 سے 12:30 کا اتنے آرام مل جانے کے بعد کا وقت ہے۔ اپنی دوسری بہنوں کو آمادہ کریں، ایک ایک بہن کو اس کی ضرورت سمجھاویں کہ تعلیم کے حلقوں میں شرکت کا کیا فائدہ ہے۔ ہاں، ان کو ایک ایک کو ضرورت سمجھا کر ان کو یہاں شریک کریں۔ ایک ایک بہن یہ وقت 1 گھنٹہ قربانی دے دیں، 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، 1 گھنٹہ تھوڑی قربانی دیں، اپنے راحت آرام کی، اپنے گھر کے کام کاج کی ترتیب بنا لیں، اور خود بھی پابندی سے شرکت کریں۔ اپنے گھر میں بہویں ہیں، بہنیں ہیں، والدہ ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، پڑوس میں آپ کے تعلقات ہیں، ان کو بات کریں کہ ساری بہنیں، ہر مسلمان خاتون اللہ کی بندی ہے، وہ حضور کی نمائندی ہیں، اس کے ذمہ ہے کہ خود اپنا دین سیکھیں اور دین کا کام کر کے دوسروں تک دین پہنچاویں۔ اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں پر عمل کی نیت بناویں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے خوب اللہ سے مانگیں، سب کے لیے مغفرت مانگیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور سب کے لیے ہدایت مانگیں کہ ہدایت والی اللہ زندگی دے دے، اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے حق میں ہدایت مانگے۔ اپنے گھر میں رہتے ہم جتنا کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے دوستوں کی، یا اللہ پوری مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، تو جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے، تیری مرضیات پر زندگی گزروا دے۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے ایمان نصیب فرمایا، رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ ان نعمتوں پر شکر گزار بنا دے، اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قرآن پڑھا، صدقہ خیرات کیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ مالک ہمارا عمل ایسا نہیں کہ ہم تجھ سے قبولیت کا سوال بھی کر سکے، لیکن مولا تو بہت بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے نماز روزوں کو، ہماری تراویح اور تلاوت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ تیرے بندے بندیوں نے جو اعمال کیے ہیں مالک تو قبول فرما کر آئندہ ہمیں یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اور بقیہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور اس میں مولا حسن پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کروا دے، اپنی مرضیات پر زندگی گزروا دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا اپنے فضل و کرم سے انتظام فرما۔ بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔
یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے بندیوں کی کتنی ساری حاجتیں ضرورتیں ہیں مولا، وہ تیرے سامنے رکھتے بھی ہیں۔ یا اللہ جو حاجتیں پوری ہونا ہماری مصلحت میں ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، اور یا اللہ جو چیزیں ہماری مصلحت میں نہیں ہیں تو ہمارے دل میں قناعت پیدا فرما دے، اور یا اللہ ہمیں راضی کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا تو ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، مسلمانوں کی جان و مال، ایمان اعمال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جس میں تو اپنی بندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یا اللہ اس مہینے میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں مولا، پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما دے، عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما دے مولا، عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہدایت کی محنت کی طرف پوری امت کو راغب فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہماری مدد فرما دے مالک، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہم تیری نصرت کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما مولا، نفس و شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، پل جھپکنے کے برابر تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے، برے ماحول کے برے اثرات سے، یا اللہ بری صحبتوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما مولا، مربی حقیقی آپ ہی ہیں، تربیت کرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہیں مولا، تو ہمارے بچوں بچیوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی یا اللہ بہترین تربیت فرما۔ یا اللہ عقائد حقہ پر، اعمال صالحہ پر، اخلاق فاضلہ پر یا اللہ ہماری مدد فرما، سب کو مولا ان صفات سے متصف فرما۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور دلوں کا سرور بنا۔ یا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور دلوں کا سرور بنا، والدین کی امیدوں سے بڑھ کر بنا، اور یا اللہ علوم نافعہ سے ہماری اولادوں کو اور دنیا بھر میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو حفظ کر رہے ہیں ان کے سینوں میں قرآن کو جما دے۔ یا اللہ جو علوم حاصل کر رہے ہیں ان کو مولا علوم نافعہ سے مالا مال فرما دے، تمام قسم کے رذائل سے بچا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال، ایمان اعمال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد مکاتب کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، اور یا اللہ اس سال کا حج آسان فرما۔ یا اللہ اس سال کا حج آسان فرما، جن بندے بندیوں نے ارادے کیے ہیں مولا ان کے لیے سفر کرنا آسان فرما دے، حج کرنا آسان فرما دے، تمام صعوبتوں اور رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما مولا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت آئے مولا سچی پکی توبہ کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، اور حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، آپ علیہ السلام اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔